روزے کے حوالے سے اس کی جو حکمتیں ہیں، روزے کی جو حکمتیں ہیں، اب ہم انہیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو دعا فرمائیں رب العالمین ہم سب کو روزے کی حکمتیں جان کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر حضرات، حکمت نمبر 1، روزہ تعلق باللہ کا قوی ذریعہ۔ روزہ تعلق باللہ کا قوی ذریعہ۔ عزیزان گرامی قدر، روزہ تعلق باللہ کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بندے کا جو اپنے رب سے تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ ایک انسان کا جو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کی جو روح ہے وہ روزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کو اخلاص بڑا پسند ہے۔ اخلاص بڑا پسند ہے۔ 3 چیزیں ہیں کہ بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، بندے کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر ان کا بنیادی کردار ہے۔ ان 3 چیزوں کا بنیادی کردار ہے۔ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو گرامی قدر حضرات، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسرے نمبر پر ایمان بالغیب ہے، اور تیسرے نمبر پر امانت ہے۔ یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے ہم پہلی چیز پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اخلاص۔ اخلاص، اب جس وقت ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو باقی تمام عبادات کے مقابلے میں روزے کے اندر اخلاص کے زیادہ مواقع ہیں۔ روزے کے اندر اخلاص کے زیادہ مواقع ہیں، چونکہ باقی عبادات ایسی ہیں کہ ان کے ادا کرتے وقت بندہ نظر آتا ہے۔ بندہ نظر آتا ہے کہ فلاں بندگی کر رہا ہے، اگرچہ اس کا اپنا دل نہ بھی ہو کہ مجھے کوئی دیکھے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک حیثیت ہے کہ جس میں وہ ہوگا تو دیکھنے والے کو نظر آئے گا۔ زکوٰۃ دیتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ حالت روزہ میں ہو تو کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ حالت روزہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حالت روزہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں بہت زیادہ خلوص پایا جاتا ہے، بہت زیادہ خلوص پایا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے، اس کو خلوص سے پانی ملتا ہے۔ اس کو خلوص سے پانی ملتا ہے، اور خلوص سے وہ تعلق استوار ہوتا ہے۔ تو یہ حالت روزہ کہ جس میں یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی خلوص کی صفت، اخلاص۔
تو اخلاص کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب۔ دوسرے نمبر پر بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ تو اب عملاً ایک انسان جو بند کمرے میں بیٹھا ہے، اسے نہ دوست دیکھ رہے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، اور کھانے پینے والی چیزیں سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اسے شدید بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ عملاً اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں تو رب ذوالجلال کو خود براہ راست، یعنی رب ذوالجلال مجھے دیکھ نہیں رہا، یعنی اس بات کا وہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں تو رب کو نہیں دیکھ رہا، میں خود براہ راست اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا، مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس بات کا وہ ثبوت دے رہا ہے عملاً کہ میں تو براہ راست اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان بالغیب کو بڑی شان کے طور پر سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقی لوگوں کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا۔ تو حالت روزہ ایمان بالغیب کی عملاً ایک شکل ہے۔ حالت روزہ ایمان بالغیب کی عملاً ایک شکل ہے کہ ایک بندہ ظاہر کر رہا ہے کہ واقعی میں بغیر دیکھے بھی رب کو موجود سمجھتا ہوں، بغیر دیکھے بھی رب کو موجود سمجھتا ہوں، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ اگرچہ میں ساری آنکھوں سے چھپ جاؤں، مگر اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا، اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا۔ تو اس بندگی میں بندہ ایمان بالغیب کا عملاً ثبوت پیش کر رہا ہے، لہٰذا اس سے بھی اس کا اپنے مولا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایمان بالغیب کے ذریعے سے بھی۔ تو دوسری صفت جو ایمان بالغیب ہے، یعنی دیکھیں اب سب کچھ سامنے رکھا ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ اس بات کا وہ عملاً ثبوت دے رہا ہے کہ میرا رب مجھے براہ راست دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ میں خود اپنے رب کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرا رب براہ راست مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، بند کمرے کے اندر موجود، اختیار بھی ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکا ہوا ہے۔ کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اپنے رب پر ایمان ہے، یعنی اللہ کو براہ راست دیکھ نہیں سکتا، لیکن کیا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ایمان بالغیب ہے، اس کے ذریعے سے بھی بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے امانت۔ تیسرے نمبر پر امانت پورے دین کے اندر پھیلا ہوا ایک مفہوم ہے۔ تیسرے نمبر پر امانت پورے دین کے اندر پھیلا ہوا
ایک مفہوم ہے، تو حالت روزہ میں ایک انسان پوری طرح امانت داری کا عملاً ثبوت دے رہا ہے۔ اگر خیانت کرنا چاہے تو اس کے پاس کتنے مواقع ہیں، کہیں چھپ کر کھا لے، کسی سے اوجھل ہو کر کھا لے، اور کوئی چیز بھی جو مفطرات صوم سے ہے اس کو استعمال کر لے، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا تو عملاً اس نے اپنے آپ کو امانت کا علم بردار بنایا ہوا ہے، امانت کا علم بردار بنایا ہوا ہے کہ میرے پاس جو رب ذوالجلال کی دی ہوئی روزے کی سوغات ہے، میں اس میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے اندر امانت رکھوں گا۔ تو یہ تین چیزیں جو رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہیں، ان تینوں چیزوں کی تجسیم اور عملی شکل حالت روزہ میں بندے کو محسوس ہوتی ہے، اور اسے اس بات کی لذت آتی ہے۔ اس واسطے جب وقت افطار ہوتا ہے تو اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسے اس بات کی لذت آتی ہے کہ میں نے آج کا سارا دن اپنے رب کے کہنے پر گزارا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی نے باندھا نہیں تھا، کسی نے جکڑا نہیں تھا، میں نے اپنی خوشی سے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ خوشی کہ جب بندہ وقت معین پر روزہ افطار کرتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے کہنے پر پابندی کی ہے، اور دوسری وہ خوشی کہ جب جنت الفردوس میں اس روزے کے نتیجے کے طور پر بندے کو اپنے رب کا دیدار میسر آئے گا۔